بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا ہے۔ کربلا کا میدان 6 محرم الحرام کو اور بھی زیادہ سناٹی اور غم کی چادر اوڑھ چکا تھا۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں پر مشکلات میں اضافہ ہو رہا تھا۔ 6 محرم کا سورج ایک ایسی صبح لے کر آیا جو آزمائش، صبر اور قربانی کا نیا باب لکھنے جا رہی تھی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں قیام کیا تو شروع کے دنوں میں یزیدی لشکر کی تعداد تقریباً کم تھی، مگر 6 محرم کو عمر بن سعد کی سربراہی میں یزید کا ایک اور بہت بڑا لشکر کربلا پہنچا۔ یزیدی فوج میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ اس دن مزید 4000 فوجی کربلا کے میدان میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر سختی، سنگدلی اور دنیا کی نفرت نظر آتی تھی۔ یہ لوگ صرف دنیاوی فائدے کے لیے یزید کی اطاعت کر رہے تھے۔ ان میں سے اکثر کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس عظیم ہستی کے خلاف جنگ کے لیے آئے ہیں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ایک طرف تھا جہاں اہل بیت کی معصوم بچے، عورتیں اور وفادار اصحاب موجود تھے۔ دوسری طرف یزید کا لشکر تھا جنہوں نے پانی کا راستہ بند کر دیا تھا۔ 6 محرم تک حضرت امام حسین علیہ السلام کے خیمے والوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا تھا۔ نہ بچوں کے لیے پانی تھا نہ بڑوں کے لیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں نے کبھی شکایت نہ کی، سب صبر کر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے بچے تڑپ رہے تھے، ان کی پیاس سے زبانیں خشک ہو چکی تھی، مگر مجال ہے کسی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہو کہ ہمیں واپس چلنا ہے۔ 6 محرم کی شام ایک اور سخت اور دردناک فیصلہ عمر بن سعد نے کیا۔ اس نے حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیموں کے گرد خندق کھود کر آگ لگا دی جائے تاکہ ان کے فرار کا کوئی راستہ نہ بچے۔ یہ سب کچھ محض ظلم کے تحت ہو رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی خندق کی آگ کے اس پار بیٹھے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے۔ ان کے دل میں خوف نہیں تھا بلکہ یقین اور صبر تھا۔ اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اہم کام کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور فرمایا، میں تم سب کو آزاد کرتا ہوں۔ رات کا اندھیرا ہے، تم میں سے جو چاہے چپکے سے یہاں سے چلا جائے۔ دشمن تمہارے پیچھے نہیں آئے گا، وہ تو صرف مجھ سے دشمنی رکھتا ہے۔ یہ سن کر امام حسین کے اصحاب نے ایک لمحے کی دیر نہ کی اور سب نے بیک زبان کہا، یا حسین، ہم آپ کے ساتھ زندہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ ہی جان دیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس سوال پر ان کے ساتھیوں کے جواب نے پوری کربلا کو ہلا کر رکھ دیا۔ حبیب بن مظاہر، زبیر بن کین، مسلم بن اوسجا اور دوسرے اصحاب نے بلند آواز میں کہا، یا حسین، کیا ہم آپ کو دشمن کے حوالے کر دیں؟ کیا ہم آپ کو تنہا چھوڑ دیں؟ نہیں، خدا کی قسم، ہم ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ اسی دن حبیب بن مظاہر نے امام کی اجازت سے قبیلہ بنی اسد کے کچھ افراد سے ملاقات کی اور ان سے مدد مانگی، مگر یزیدی جاسوسوں نے اس بات کی خبر عمر بن سعد تک پہنچا دی۔ نتیجتاً بنی اسد کو دھمکایا گیا اور وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد نہ کر سکے۔ 6 محرم کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں میں جا کر اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر خواتین کو تسلی دی۔ انہوں نے کہا، بیٹا علی اکبر، سکینہ اور رباب، صبر کرو، یہ راستہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک
ہمیں سرخرو کرے گا۔ یہ باتیں سن کر خیمے میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت سکینہ اپنی چھوٹی سی زبان سے بار بار پوچھتی تھی، بابا جان پانی کب ملے گا؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر درد چھا جاتا، لیکن وہ سکینہ کو سینے سے لگا کر کہتے، میری لخت جگر، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ 6 محرم کی شام کو یزید کے لشکر میں جشن اور کہکے کی آوازیں آ رہی تھی۔ ان کے لیے یہ صرف ایک جنگ تھی، مگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے یہ امتحان، قربانی اور وفا کا سب سے بڑا دن تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات عبادت میں مصروف رہے۔ کچھ اصحاب پہرے دے رہے تھے، کچھ خیموں کی حفاظت کے لیے مشورے کر رہے تھے۔ حضرت عباس علمدار پوری رات اپنے بھائیوں کے ساتھ خیموں کے گرد گشت کرتے رہے۔ یہ رات ایک عام رات نہیں تھی، یہ کربلا کی سب سے پراسرار راتوں میں سے تھی۔ اس رات آسمان پر بھی اداسی طاری تھی، ستارے جیسے اپنی چمک کھو بیٹھے تھے۔ فضا میں عجیب سا سکوت تھا جو ایک طوفان سے پہلے کی خاموشی جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 محرم کی رات اپنے بھائی عباس علمدار، بیٹے علی اکبر، بھتیجے قاسم اور دیگر وفادار اصحاب کے ساتھ بیٹھ کر آخری مشورے کیے۔ انہوں نے سب کو ایک ایک کر کے گلے لگایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر دل میں عزم تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کیا اور دعا کی، اے میرے رب تو گواہ ہے، ہم تیرے دین کی حفاظت کے لیے قربانی دے رہے ہیں۔ ہمیں دنیا کی فتح نہیں بلکہ آخرت کی رضا چاہیے۔ اسی رات حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے کہا، بابا جان کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹا بے شک ہم حق پر ہیں۔ علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تو پھر ہمیں موت کا کوئی خوف نہیں۔ 6 محرم کی یہ رات شاید سب سے زیادہ روح فرسا تھی۔ ہر طرف صبر، عزم اور یقین کا عالم تھا۔ سب کو معلوم تھا کہ صبح آنے والی ہے جو ان کی زندگی کی آخری صبح ہو سکتی ہے، مگر کسی کے قدم نہیں ڈگمگائے، کسی کی زبان پر شکوہ نہیں آیا، کسی آنکھ میں خوف نہیں تھا۔ 6 محرم ختم ہوئی اور 7 محرم کا سورج ایک نئی آزمائش کے ساتھ طلوع ہوا۔ اگر اس ویڈیو میں میری طرف سے کوئی غلطی ہوئی تو اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ پیارے ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل پر لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔